موبائل پر ایک ہی نمبر سے بار بار کال آنے لگی۔ شروع میں تو میں نے توجہ نہیں دی کیونکہ کال کرنے والا اپنا ہی کزن تھا جو عمر میں کافی چھوٹا تھا اور لگا کہ شاید کسی کام سے فون کر رہا ہوگا، اس لیے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا۔ لیکن فون کالز تھیں کہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی گئیں، کبھی صبح، کبھی دوپہر، کبھی رات۔ اکثر تو کال کاٹ دیتی یا نظر انداز کر دیتی، مگر دوسری طرف سے کالز کرنے کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ایسا واقعہ جو گھر اجاڑنے میں اور زندگی برباد کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، جسے ہم سنجیدہ نہیں لیتے، جسے ہم یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اپنا ہی خالہ زاد ہے یا پھپھو کا بیٹا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ کبھی کبھی بڑی سے بڑی بات بھی زندگی پر کوئی اثر نہیں چھوڑتی، اور کبھی کبھی چھوٹی سے چھوٹی بات آپ کی زندگی خراب کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ گھر کا ماحول بہت اچھا تھا، شوہر کے ساتھ رویہ دوستانہ تھا، بظاہر زندگی بہت نارمل چل رہی تھی، لیکن اچانک ایک عجیب سا واقعہ رونما ہوا۔ معمول کے مطابق وہ گھر کے کام کر رہی تھی اور اس کا موبائل ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ دل میں ایسی کوئی کھوٹ نہیں تھی کہ موبائل کو چھپا کر رکھا جاتا یا موبائل پر سائلنٹ اس کو لگایا جاتا۔ شوہر کی نظر جب موبائل اسکرین پر پڑی جو وقتاً فوقتاً جگمگا رہی تھی اور بار بار اس پر کال آ رہی تھی۔ شوہر نے جب نمبر دیکھا تو اس نے پوچھا، یہ کون ہے اور بار بار تمہیں اتنی زیادہ کالز کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور ایسے ہی فون کرتا رہتا ہے، میرا کزن ہے اور مجھ سے کافی چھوٹا ہے، لیکن بعض اوقات شک حقیقت سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ شوہر کے ذہن میں سوال پیدا ہونے لگے، اتنی بار کال کیوں کی ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ جب میں گھر نہیں ہوتا تب بھی ایسے ہی کال کرتا ہے، تم مجھ سے کیا باتیں کرتی ہو؟ بات سمجھانے کی کوشش ہوئی مگر غلط فہمیاں بڑھتی چلی گئیں۔ ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ موبائل فون گھر اجاڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ کال کرنے والا یا رانگ نمبر ایک میسج کرنے والا اپنے آپ کو بڑا ترم خاں سمجھتا ہوا کسی لڑکی کے فون پر میسج چھوڑ دیتا ہے، بار بار کال کر دیتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ اس کے 2 بچے تھے۔ ماں باپ کو لڑتا الجھتا دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہو رہے تھے۔ گفتگو بحث میں بدلی اور بحث جھگڑے میں دونوں خاندانوں تک بات پہنچ گئی۔ وہ لڑکی جو پاک باز تھی، جس کے کردار پر کبھی بھی کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا، آج اس کے اپنے گھر والے اس پر انگلی اٹھا رہے تھے کہ اگر وہ تمہیں کال کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ تم اس سے کیا باتیں کرتی تھی؟ وہ تم سے عمر میں چھوٹا ہے، پھر بھی وہ تمہیں ہی کیوں فون کرتا ہے؟ خاندان میں اور بھی تو بہت ساری لڑکیاں ہیں۔ ایسے الفاظ بولے گئے جو شاید کبھی نہیں بولنے چاہیے تھے۔ اسے ایک غلط فہمی اور اسے ایک لاپرواہی کی وجہ سے بات طلاق تک آ پہنچی۔ جب دونوں خاندان اکٹھے ہوئے اور جب اس لڑکے کو بلا کر بٹھایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا تعلق ہے اس سے، تم کیوں اس کو روز کال کرتے ہو؟ اور اس نے کہا، میری بہن ہے، خالہ کی بیٹی ہے، میں جب چاہے کال کر سکتا ہوں، میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ میں تو خود کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور منگنی کرنے والا ہوں۔ جب ساری حقیقت کھل گئی، لڑکی شرمندہ ہونے کے باوجود وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ اس ایک لاپرواہی نے مجھے سب کے سامنے مجرم بنا دیا۔ شوہر اور بیوی کے رشتے میں کافی زیادہ خرابی پیدا ہوئی۔ 6 مہینے تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور شوہر اپنے ایک بیٹے کے ساتھ الگ رہتا رہا۔ یہ ساری وجوہات تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم کسی کو پہلے ہی بار روک نہیں دیتے۔ ایک معمولی سی لاپرواہی، بار بار کی غیر ضروری کالز اور وقت پر حدود کا خیال نہ رکھنا، یہی سب اس جھگڑے کی وجہ بن گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے یہ بات سیکھی کہ شادی کے بعد صرف نیت صاف ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے رویے بھی ایسے ہونے چاہیے جو کسی غلط فہمی کو جنم نہ دے۔ ہر رشتے کی اپنی عزت اور اپنی حدود ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی شادی شدہ شخص کے رشتہ دار ہیں تو بلا وجہ بار بار رابطہ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات بہت بڑے مسئلے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے، ہم عورتیں بہت جلدی ڈر جاتی ہیں۔
ہم اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اپنے شوہر کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، یا پھر شوہر کا رویہ اس طرح کا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کر سکے، اور پھر ہم جتنا اس دلدل سے چھوٹنا چاہتے ہیں اتنا اس میں دب جاتے ہیں۔ کال کرنے والے کو اور شے مل جاتی ہے کہ یہ ڈر گئی ہے، کیوں نہ اس کو اور ڈرایا جائے۔ یہ ایک بہت ہی برا رد عمل ہے اور یہ ایک بہت ہی برا عمل ہے جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے میرے اپنے ہی خاندان میں سے ایک لڑکی کی، جس کی ابھی چند دن پہلے صلح ہوئی اور وہ اپنے گھر گئی، اور وہ خالہ کا ہی بیٹا تھا جو بار بار کال کرتا تھا، اور اس کا مقصد ایسا بالکل نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی غلط تعلق قائم کرتا یا اس کو بہکانا چاہتا تھا۔ شروع سے ہی اس لڑکے کی کوئی بہن نہیں تھی، وہ 2 بھائی تھے اور وہ اس کو ہمیشہ اپنی آپی ہی سمجھتا تھا، اور وہ کم عمر تھا اور اس کو لگتا تھا کہ شادی بھی ہو گئی ہے تو کیا ہے، تو میری بہن جب میں چاہوں کال کر سکتا ہوں۔ شادی کے بعد رشتے بہت بدل جاتے ہیں، رویے بہت بدل جاتے ہیں، شوہر جتنا بھی دوست کیوں نہ ہو وہ شوہر ہی رہتا ہے، اور شک کا ایک کیڑا اس کے دل میں ہر وقت موجود رہتا ہے جو اس کو 1 منٹ میں اس کا رویہ خراب کر دیتا ہے، اور اس کا جتنا بھی اچھائی آپ کے ساتھ ہے، جتنی بھی آپ کے ساتھ محبت ہے، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ تو شادی کے بعد بہنوں کی زندگی میں زیادہ دخل اندازی مت کریں، اور میری آج کی بیٹیوں اور بہنوں سے ایک یہی ان کو نصیحت ہے اور یہی ایک ان کو ریکویسٹ ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی غیر ضروری طور پر بار بار رابطہ کر رہا ہونا تو شروع ہی میں اسے ادب سے منع کر دیں، اور اپنے شریک حیات کو ہر ایک بات بتائیں، اس کو اعتماد میں لیں اور دکھائیں کہ یہ اس طرح سے بار بار کال کر رہا ہے، آپ اٹینڈ کریں، آپ بات کریں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت موبائل کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، گھر میں اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر وقت فون میں مصروف رہنے یا ہر ایک سے ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہونے سے پرہیز کریں، کیونکہ بعض اوقات معمولی سی بات بہت غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے۔ خاص طور پر جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہو تو کوشش کریں گھر صاف ستھرا ہو، کھانا تیار ہو، اور خود بھی آپ خوش اسلوبی سے اپنے شوہر کا استقبال کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں محبت اور اعتماد کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور اسی طرح میری شوہروں سے بھی گزارش ہے کہ کسی بھی بات پر فوراً بدگمان نہ ہوں، سکون سے بیوی کی بات سنیں، حقیقت جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر نظر آنے والی چیز ویسی نہیں ہوتی۔ اللہ تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے اور مشکلوں سے دور رکھے۔